انشاءاللہ العزیز. جی میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ آپ نے کہا جس کو قرآن شریف یاد ہے، تو آپ نے جیسا کہا کہ آپ نے قرآن شریف کب پڑھا تھا، یا دادا مرنے پر یا دادی مرنے پر، اور جیسا کہا آپ نے قرآن شریف لاؤ تو بولے چھت پر رکھے ہوئے تو اس پر دھول وہ وغیرہ جمع ہو گئی، جب آپ نے کہا تو اس پر گناہ ہے یا نہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ جو میں نے کہا کہ قرآن سے ہماری جو دوری ہے، کبھی کبھار پڑھتے کوئی مر گیا تو اٹھا کر اوپر رکھتے ہیں، تو کیا اس کا گناہ ہے؟ تو دیکھیے قرآن کے کچھ حقوق ہے، ہر چیز سے کچھ حق ہے. تو علماء لکھتے ہیں قرآن کے عموماً 5 حق ہے، خصوصاً اور بھی بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں. عموماً جو 5 حق ہے اس میں سے پہلا حق ہے اس پر ایمان لائے، ٹھیک، اس کو دوسرا حق پڑھے، تیسرا حق سمجھے، سمجھ رہا، چوتھا حق جو ہے اس کو جو ہے اپنے زندگی میں عمل میں لائے، 5واں حق ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے. یہ 5 عمومی حق ہے. پھر خصوصی حق جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ اس کا دفاع کرے، اس کے احکام کو نافذ کرے، اور بھی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن 5 تو سب کہتے ہیں: ایمان لانا، تلاوت کرنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا. تو اگر کوئی انسان قرآن سے یہ کام نہیں کر رہا ہے، اب جیسا مثال کے طور پر کسی کا 10 قرآن ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے ایک ہی پڑھ سکتا ہے، 10 تو نہیں پڑھے گا، تب تو گناہ نہیں ہے. لیکن کوئی انسان قرآن ہے نہیں یا ہے تو پڑھتا نہیں، نہ وہ ایمان رکھتا ہے جیسا ہونا چاہیے، نہ وہ اس کی تلاوت کر رہا ہے، نہ وہ جو ہے اس کو جس کو کہیں گے ہم سمجھ رہا ہے، نہ وہ جو ہے اس کو عمل میں لا رہا ہے، اور نہ جو ہے اس کو پھیلا رہا ہے، تو تب تو پھر وہ انسان ضرور بھی ضرور گنہگار ہوگا. اور آپ خود سوچئے کہ جو کتاب گائیڈ بک ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں جو کہ قرآن کا مسئلہ ہے سمجھنے کے لیے. بات سمجھ لیجئے، میں اپنے ملک سے جا رہا ہوں، سمجھ لیجئے کوئی دوسرے ملک، اس ملک میں مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو وہاں کی بھاشا نہیں سمجھیں گی، زبان، تو آپ ایک گائیڈ بک لے جائیے. سمجھ لیجئے میں ہندوستان سے چین جا رہا ہوں، چین کی مثال دے رہا ہوں کہ چین میں اکثر لوگ انگلش نہیں جانتے ہیں، دوسرے ممالک میں اردو انگلش بولنے والے مل جاتے ہیں، لیکن چین لوگ اردو کو دوسری زبان سیکھتے نہیں ہیں، انگلش بھی نہیں بولتے ہیں، پسند بھی نہیں کرتے ہیں. تو آپ اورنگ آباد سے نکلیں گے تو گائیڈ بک لیں گے، چین کے شہر، اس کی کرنسی، ایکسچینج، ہوٹلز، کہاں رہنا ہے، ٹیکسیز، کرایہ اور کنورژن ریٹ سب لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اب وہ گائیڈ بک ہے، سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے. یا پھر چین کا ایک آدمی اورنگ آباد آتا ہے تو وہ بھی گائیڈ بک لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے. وہ گائیڈ بک کو کیا کرتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ لوگ کبھی دیکھتے ہوں گے ریلوے اسٹیشن کے باہر ایک فارینر کھڑا بیگ لے کر، اور تو کچھ تو بھی دیکھ کے ادھر، اچھا یہ ادھر ہے، وہ ادھر ہے کرتا ہے. رکشے والوں کے پاس جا کے بولتا ہے مجھے یہاں چھوڑ دیجیے، رکشے والا بولتا ہے یہاں جانے کے 200 لگیں گے، تو بولتا ہے نو 100 روپیز 100 روپیز. بولتا ہاں تو کیسے معلوم 100 لگتے، 100 روپیز نہیں، 200 نہیں، 100. کیوں؟ تو اس کے پاس کیا ہے، اس کی گائیڈ بک یہ بتاتی ہے کہ اورنگ آباد میں جو انڈیا میں تو میٹر ریٹ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، سمجھ رہا. تو وہ بولتا نو اتنا ہونا، سمجھ رہے. وہ بولتا مجھے بیوی کا مقبرہ جانا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے رکشے والا بولتا بیگ مقبرہ جانا ہے تو 15 کلومیٹر، 15 کلومیٹر بہت دور رہتا ہے بیگ مقبرہ. تو بولتا ہے 15 نو 5 کلومیٹر. ہاں اس کو کیسا پتا 5، گائیڈ بک 5 کلومیٹر. ویسے 15 کلومیٹر میں پہنچتے، معلوم آپ کو کیسا پہنچتے، اور 5 کلومیٹر میں پہنچتے. تو اس کے پاس گائیڈ بک ہوتی ہے. آپ سمجھ لیجئے ایک جو ہے، میں سمجھ لیجئے چین سے آیا ہوں، ہندوستان کا نہیں ہوں. اورنگ آباد شہر کی مثال دینے کے لیے میں چین سے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں چین سے آیا ہوں، اورنگ آباد شہر پہ اترا، اور بمبئی سے یہاں آیا، اب میں نیچے اترا، اور میں نے اپنے گائیڈ بک کو کیا کیا معلوم آپ کو، گائیڈ بک بہت اہم ہے بھیا، اس میں سب لکھا ہوا ہے، اس میں کیسا جانا، اندر اس کو پیک کر کے بیگ میں ڈال دیا اندر. جو گائیڈ بک ہے نا، کبھی بہت مقدس ہے، اس کو تو بہت سنبھال کے رکھنا پڑے گا نا. اب ریلوے اسٹیشن میں اتر کے میں آ کے بولتا ہوں کہ مجھے جو ہے ایک راہ چلتے آدمی سے پوچھتا ہوں بیگ مقبرہ کہاں ہے. تو بیگ مقبرہ بہت آسان، یہاں سے لیفٹ لو، ایک برج آئے گا، برج اتر جانا، پوچھنا ہی 10 کلومیٹر تک چلتے جانا، کنچن واڑی چلتے جانا، پھر 10 کلومیٹر بعد پوچھنا کہ بیگ مقبرہ کہاں ہے. وہ بیچارہ جا کے آتا تو وہاں لوگ بولتے ارے تم کو الو گھما دی ہمارے بچوں نے اورنگ آباد کے، واپس جاؤ وہاں ریلوے اسٹیشن، وہ ریلوے اسٹیشن ادھر ہے. اب پھر وہ آتا ہے ریلوے اسٹیشن، پھر ریلوے اسٹیشن آ کے بولتا ہے کہ وہ بیگ مقبرہ، تو بولتے بہت آسان ہے، یہاں سے رائٹ لے لو، اب لیفٹ میں جاؤ، رائٹ لے لو اور چلتے جاؤ، جالا روڈ کہاں ہے پوچھنا، جالا روڈ پہ چلتے جانا، 15 کلومیٹر تک پوچھنا نہیں کچھ کیا ہے. وہاں جا کے پوچھتا ہوں تو بولتے یہ نہیں بیگ مقبرہ ادھر تھا. اب جاؤ واپس ریلوے اسٹیشن پوچھو، پھر وہ ریلوے اسٹیشن آتا ہے، پھر وہاں سے پوچھتا ہے کسی رکشے والے کو، بھائی چلو وہ میں پیدل جانے کے چکر میں تو چھوڑ دیا، بیگ مقبرہ کہاں ہے. تو بولتا بیگ مقبرہ جو بہت دور ہے، بہت دور، یہاں سے دولتا جانا پڑتا ہے، وہاں سے بیگ مقبرہ آتا، 2000 روپیز لگتے اس کے لیے، اتنا آسان نہیں ہے. $25 $30 $50 لگتے اس کے لیے، تو آسان کام نہیں رہتا ہو.
تو بولتا نہیں بارگین کرتا, نہیں اتنا ڈالرز نہیں, کم کرو. بولتا ٹھیک ہے $25 میں کر دیتے کام تمہارا 1000 میں. وہ بیچارہ خوشی سے 1000 دیتا ہے. انہیں خوب گھماتا اس کو پورا اورنگ آباد, باہر بھی لے چل جاتا اورنگ آباد سے ادھر, کیونکہ 1000 کا بل کرنا ہے نا, اور لاگے بھی کو چھوڑتا اور ادھر کے بولتا کتنا دور تھا بی بی کا مقبرہ, کتنے مشکلوں سے اور مشقت سے میں یہاں پہنچا. اب وہ گھوم کے وہ نکلتا ہے کہ بھائی یہاں سے اب مجھے جو فلاں جگہ جانا ہے, کتنی تکلیف ہو رہی ہے نا. اب اس سے غلطی یہ ہو رہی ہے پورے سفر میں کہ وہ مجھ سے کہ وہ گائیڈ بک کو میں نے اٹھا کے رکھ دیا باندھ کے پیچھے, طرح نکالنے کی ضرورت ہے. سب گھما رہے تھے نا, اب گائیڈ بک نکال لیا. اب جب گائیڈ بک نکال کے میں اسٹیشن میں کھڑا ہو گیا نا, تو بچے جو وہ ارے یہ مت پڑھو گائیڈ بک رکھ دو اندر رکھ دو, اس لیے کہ پھر مزہ کیسا لیں گے میری. دوسرے لوگ کیا بول رہے ہیں جن کا معاملہ ہے کہ ٹورسٹ کو لوٹنا, وہ کیا کر رہے, ارے گائیڈ بک نہیں پڑھنا, یہ گائیڈ بک اورنگ کے لیے پوری غلط ہے, یہاں نہیں چلتی ہے, باقی پورے شہر صحیح ہے, ممبئی بہت صحیح ہے, اورنگ کو پوری رانگ انفارمیشن 50 ایئرز بیک انفارمیشن نہیں چلتی. اب یہ آج قرآن کے ساتھ یہی ہو رہا. میں قرآن کھولنے جا رہا ہوں تو کس کا مفاد اڑ رہا تو بول رہا اس کو نہیں پڑھنا, بھٹک جاتے سمجھے. تو کوئی قرآن کھول رہا تو بولتا نہیں قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا, اس کو پڑھے تو کیا ہوتا, جن بھوت سوار ہو جاتے, یہ ہو جاتا, وہ ہو جاتا, نکل جاتے, سرک جاتے, ولمبے سے آؤٹ ہو جاتے, اور ایسا ہو جاتا اور ویسا ہو جاتا, سب ہو رہا ہو. گائیڈ بک, میں بول رہا ہوں آپ کو, میں ایک مسافر ہوں, دنیا ایک سفر ہے. میرے لیے گائیڈ بک میرے رب نے دیا کہ دنیا میں جاؤ, بہت فتنے کی جگہ ہے, فساد کی جگہ ہے, اس میں کیا کرو, گائیڈ بک لے جاؤ, گائیڈ بک کو ریفر کرنا, کوئی بھی مسئلہ ہے گائیڈ بک تم کو گائیڈنس کریں گی. اور اس گائیڈ بک کی تشریح کے لیے, اس کے ایکسپلینیشن کے لیے ہم نے ایک نبی بھیجا آخری, اس کی سیرت اور اس کی سنت اور اس کی حدیث آپ کو بتا دیں گی کہ اس گائیڈ بک کے اندر جو گائیڈ لائنس ہے اس کو کیسے ایکسپلین, اس کو کیسے سمجھا جائے. اب یہ 2 چیزوں کو تو ہم نے بند کر کے رکھ دیا اور زندگی گزار رہے ہیں. واقعی میں جو آپ نے سوال کیا, شدید ہم گناہگار ہوں گے, اور جو سب سے پہلا فرد جرم ایک مرنے والے پر عائد ہوگا وہ فرد جرم ہوگا قرآن کیوں نہیں پڑھا. فرسٹ جو اس کے اوپر جو چیز سزا لاگو ہوں گی وہی آپ نے فرماتے ہیں خبر میں 3 سوال ہوں گے. 3 سوال کے ہونے کے بعد جس نے جواب دیا اس سے فرشتہ 4تھا سوال بھی کریں گا, لیکن وہ 3 کمپلسری سوالوں میں سے نہیں ہوں. 4تھ کوسچن ہوگا, فرشتہ بولیں گا تم کو پتا کیسے چلا یہ تینوں کے آنسرز, تو وہ کہیں گا قرأت کتاب اللہ, میں نے اللہ کی کتاب پڑھا تھا. ٹھیک ہے. دوسرے سے جس نے جواب نہیں دیا اس سے فرشتے بولیں دیکھو جواب کیوں نہیں ملا, نہ تو نے پڑھا نہ تو نے تصدیق کی. ایک روایت میں گز اور دوسری روایت میں ایک الفاظ ہے 2 ہتھوڑے لے کر, اندھا اور بہرا فرشتہ ہوگا, نہ سنتا نہ دیکھتا, وہ دونوں ہتھوڑوں کو لے کے زور سے ماریں گا تو سر پیس دیں گا. تو سب سے پہلا فرض جرم قرآن چھوڑنے کا ہی عائد ہونے والا مرنے کے بعد. لہٰذا قرآن کو اگر ہم چھوڑیں گے اور ترک کریں گے تو بہت سخت گناہ دنیا میں ہم بھگتیں گے سزا, مرنے کے بعد قبر میں بھگتیں گے, اٹھنے کے بعد اور حشر میں اور قیامت کے دن ہوگا. لہٰذا اس کتاب کو اٹھا لے, یہ گائیڈ بکس ہے, رہنمائی کرتی ہے, زندگی جینے کا طریقہ سکھاتی ہے. جس نے اس کو تھاما اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں کامیابی دی, ان کو آخرت میں کامیابی دی, اور ایسا ان کو عزت اور مقام بخشا کہ دنیا صرف ان کو دیکھتی ہے اور حسرت کرتی ہے کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں گزرے, چونکہ اللہ کی کتاب نے ان کو دنیا میں بھی آگے بڑھایا اور آخرت کے اعتبار سے بھی آگے بڑھایا. چھوٹا سا ایک واقعہ رکھ کے اپنی بات آپ کا سوال ختم کر رہا ہوں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, قرآن حاملین قرآن کو تھامنے والوں کا اللہ کے پاس مقام. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے 80 سال عمر تھی, قسطنطنیہ سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی, کہا میں بھی چلوں گا. لوگوں نے کہا ابو ایوب 80 سال کے ہو چکے ہو, بہت بوڑھے ہو چکے ہو, جسم ساتھ نہیں دیتا ہے تمہارا. کہا نہیں پھر بھی چلوں گا. 80 سال کی عمر میں آپ گئے, شدید بیمار بھی تھے پھر بھی گئے. قسطنطنیہ کانسٹینٹنیپل جس کو استنبول کہتے ہیں آج, جو ترکی کا دارالحکومت ہے, کیپٹل ہے, اس کے پاس مسلمانوں کی جنگ ہوئی, لیکن وہ قلعے کا محاصرہ ہوا, گھیراؤ ہوا, جنگ بہت دنوں تک نہیں ہوئی. اور اسی دوران اپنے خیمے کے اندر ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے, شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو ساتھیوں نے دفنایا, تدفین کی, اور وہیں دفنا دیا, جو خیمہ تھا وہیں تدفین کر دیا, چونکہ اب لے کر کہاں جائیں گے. تدفین کر کے چلے گئے تو قسطنطنیہ کے گورنر نے پھر خط لکھا, مسلمانوں کے گورنر کو جو ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, اور خط لکھ کر کہا کہ اب تمہارے جانے کے بعد تمہارے ساتھی کی خبر کو ہم کھودیں گے, اس کی لاش کو باہر نکالیں گے اور اس کی ہڈیوں سے کھلواڑ کر کے اس کو ذلیل کریں گے. یہ خط لکھا. مسلمانوں کے امیر نے جواب دیا, کہا اس کو جواب دو واپس. جواب میں لکھا اور کہا کہ قسم ہے اللہ کی, اگر تم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر کو دھکا بھی لگایا تو جتنے گرجا مسلمان حکومت سلطنت نے اور جتنے عیسائی ہے ساری خبروں کو میں کھود دوں گا اور سارے گرجا ڈھا دوں گا, اگر تم نے ہاتھ بھی لگایا اس کو. تو وہاں سے جواب بھیجتا گورنر, یہ اس کے الفاظ ہے, میرے نہیں, شعر کے الفاظ ہے, لیکن اس کے الفاظ ہے, قسم ہے کنواری مریم کی
چونکہ وہ عیسائی تھے. خصم ہے کنواری مریم کی میں تو تمہاری دینی حمیت کو جانچ رہا تھا، ہم کیوں تمہارے صحابی رسول کی خبر کے ساتھ جسم کے ساتھ کھلواڑ کریں گے، اور وہ خبر آج بھی اسی جگہ موجود ہے. میں اس واقعے کو اس لیے رکھ رہا تھا کہ وہ جو قرآن کے حامل تھے ان کو جیتے جی دھکا لگانا تو دور، مرنے کے بعد ان کے جسم اور ہڈیوں سے کھیلنے کی بھی ہمت نہیں تھی کسی کی. اور آج ہم اللہ کے بندے، اس کے چہیتے لوگ، اس کی چہیتی قوم، کوئی عزت ہے تمہاری اور کوئی مقام ہے ہمارا؟ جانور کو مار دے تو 10-10 سال کیس چلتے ہیں، اور ہزاروں اور لاکھوں کو مار دے اس کو پوچھتا بھی نہیں ہے. وہ مقام واپس تبھی مل سکتا ہے جب اس کتاب کو ویسے ہی پھر لے لیا جائے، تھام لیا جائے جیسے اس کی پہلی نسل نے کیا تھا. اور امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا پیارا قول ہے، ان سے سوال ہوا کہ اس امت کے آخری انسان کی اصلاح، یا لوگ بگڑ جائے تو کیا کرے؟ تو کہا اس امت کے آخری فرد کی اصلاح بھی وہی طریقے سے ہوں گی جس طریقے سے اس نبی نے امت کی پہلے شخص کی اصلاح کی تھی. ہاں پر بہت سے لوگ بولتے نا یہ طریقہ اب نہیں چلیں گا صحابہ کی اصلاح کا، ڈائریکٹ قرآن سے. صحابہ کے دور میں کیسی اصلاح کی نبی نے؟ قرآن اترا اور اس سے تعلیم حاصل کی، علم حاصل کی اور عمل کیا. وہی طریقہ قیامت تک لاگو رہے گا. پہلے لوگوں کی اصلاح جیسی ہوئی تھی، آخری انسان کی بھی اصلاح کا طریقہ یہی ہوگا. تو بہرحال قرآن کو چھوڑنا بہت سنگین جرم اور گناہ کا باعث ہے.